أهلا رمضان. باب الحائدی تترک الصوم والصلاۃ، حائضہ روزے اور نماز چھوڑ دے گی۔ وقال ابو الزنادی ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی۔ ابو الزناد فرماتے ہیں کہ اکثر احکام شرعیہ اور امور حق خلاف عقل ہوتے ہیں، اور فما یجد المسلمون بدا من اتباعها، اور مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں مگر یہ کہ ان کا اتباع کریں، چاہے وہ آپ کی ریشنل کے ساتھ نہیں چل رہے۔ یہ آج کل جو ماڈرن ایک اسلام کے نام پر ایک جو تحریک چلی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو آپ کی عقل کو اپیل کرتی ہے تو اس کو آپ مانیں، اور جو عقل کو اپیل نہیں کرتی تو اس کو آپ چھوڑ دیں، اور اسی میں پھر بہت آگے بڑھ کر بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسلام کے بالکل اتنے بڑی بڑی چیزوں کو، جیسے قیامت سے پہلے کے حالات اور معجزات اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان سب چیزوں کا بھی وہ کر دیتے ہیں انکار۔ تو خلاف عقل ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل کون سی مکمل ہے؟ ہمیں تو اس دنیا میں دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے سب کچھ، پھر بھی ہم بعض اوقات کتنے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یا تو ہماری عقل اتنی ہو نا کہ ہم اپنی عقل سے ویسے جو چیز دیکھ سن رہے ہیں تو وہ تو ہمیں بالکل ہر بات صحیح سمجھ آتی ہو، ہر چیز میں ہم پورے ہوں، ہم کام میں ہم پورے ہوں، اور ہم ہر چیز صحیح طرح سے ادا کر رہے ہوں، اور عقل سے ہم اپنا سارا کام درست نکالتے ہوں، فیصلے درست کرتے ہوں، تو پھر بھی ہم کہیں کہ ہماری عقل کو فلاں بات اپیل نہیں کرتی۔ ہم تو ان چیزوں میں بھی ناقص ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو پھر شریعت کے کاموں میں یہ کہنا کہ مجھے یہ اپیل نہیں کرتا، تو اس کی ہمیں نہ اجازت ہے اور نہ ہی یہ ہمیں زیب دیتا ہے۔ من ذالک، اور انہی کاموں میں سے ہے کہ جو اپیرنٹلی خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں، ان الحائدہ، کہ حائضہ عورت، تقضی الصیام، وہ روزے کی قضا تو دے گی، ولا تقضی الصلاۃ، لیکن وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی۔ بہرحال محدثین کرام نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور ان کی قضا دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ نمازیں تو ایک دن میں 5 پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ کوئی تقریباً 40-50 نمازیں ہوتی ہیں ہر مہینے، 35 تک تو ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی زیادہ تعداد میں نمازیں پڑھنا جو ہے، پڑھانا قضا کی، وہ کیونکہ اس اسلام کے یسر کے اصول کے خلاف ہے، اس میں حرج لاحق ہوتا ہے، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اللہ عالم، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا ہمیں حکم ماننا ہے، ہمیں ہر حکم کو عقل پر نہیں پرکھنا ہے۔ صحابہ کرام کا دیکھیے آپ کہ ایک ہوتا تھا کہ ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا تھا نا اس طرح کے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، کیونکہ ہم نے سنت میں یہی پایا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ احرام 8 ذی الحج کو کیوں پہنتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ اور اسی طرح سے مختلف اور بھی بہت سی ہمیں جو اگزامپلز ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو ہر چیز کو عقل پر پرکھنا انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آتا ہے، لم تصلی ولم تصم، اور تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے، فذلک من نقصان دینہا، تو یہ اس کے دین میں نقص ہے، یعنی اس کے دین میں کمی ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی ہونہار شاگردہ تھیں، معاذہ، انہوں نے ایک دفعہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ حائضہ عورت نماز کی قضا کیوں نہیں دیتی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو حروریہ ہے، تم حروریہ معلوم ہوتی ہو۔ حروری جو ہے یہ خوارج کو کہا جاتا تھا، کیونکہ خوارج ہر چیز کو، شریعت کی ہر بات کو عقل پر پرکھتے تھے اور اس طرح کے سوالات اٹھاتے تھے، اور کچھ سنتیں بہرحال عقل کے بیونڈ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی شاگردہ کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ اس قسم کے سوالات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے،
بلکہ قرآن اور حدیث جو کہتے ہیں اس کے آگے جھک جائیں، اور اسی میں ہماری عافیت ہے اور ہماری بہتری ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ معاذہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تھا کہ کیا عورتیں جو ہیں وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد نماز ادا کریں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ تو حروریہ ہے، یعنی کیا تو خوارج میں سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمیں حیض آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ایام میں فوت شدہ نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سمپل حضرت عائشہ کا جواب سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، ذہانت، انٹیلیجنس، IQ جہاں پہنچتا تھا ہمارا کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جواب کیا دے رہی ہیں، اور یہی جواب ہے اس بات کا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، بس بالکل سمپل بات، اور یہ ہمارے لیے بہت کافی ہو جانا چاہیے۔